کیا وجہ قربانی دینے والوں کو سینٹ میں جگہ نہیں ملتی؟ بڑے اور خطرناک سوالات لے کے آپ آ جاتے ہیں. کل بھی آپ نے بڑے جان لیوا حملے کیے ہیں. نہیں آپ سے محبت ہے، آپ چھوٹے بھائی ہو، آپ سے محبت ہے اسی لیے. اچھا، یہ سینٹ میں قربانی دینے والوں کو ٹکٹ نہیں ملتی. مرزا آفریدی 9 مئی خان کے خلاف باتیں کرتے رہے، سب کچھ پریس کانفرنس، ان کو ٹکٹ دیکھیے پارٹی کے کون فیصلے ہیں. انہوں نے مرزا صاحب نے جو ہے اعجاز چوئی صاحب کا بڑے مشکل حالات میں پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیا، اور باقی پارٹی کے فیصلے بہت سی زبردست کارکنان کو پارٹی نے موقع دیا ہے. سب سے بڑی اگزامپل مراد سعید صاحب ہے. جی اچھا، یہ پروڈکشن آرڈر کب جاری کیا سر؟ یہ جب پارٹی ٹوٹ گئی، ختم ہو گیا سب کچھ، اور سینٹ الیکشن کو 10 دن رہ گئے تب؟ دیکھیے پارٹی کے فیصلے، پارٹی نے اس پہ غور و خوض کیا ہوگا. میں تو اس کمیٹی میں نہیں ہوں جو نام تجویز کرتا ہے، لیکن بہرحال علی امین خان ملے ہیں پچھلے دنوں خان صاحب سے، انہوں نے ساری لسٹ وغیرہ شیئر کی ہوگی. پارٹی نے کوشش کی ہے کہ جن لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جو تکلیفیں سہی ہیں، مشکل میں کھڑے رہے ہیں، پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے، تو ان کو ٹکٹیں دی جائیں. باقی تو ہر کسی پہ ہر طرح کے اعتراض لگائے جا سکتے ہیں، مجھ پہ بھی 100 طرح کے لگائے جا سکتے ہیں. اچھا، علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جو ہدایات ہے اس کے مطابق پارٹی معاملات جو ہیں وہ نہیں چلائے جا رہے. بھائی کوئی بات نہیں، پارٹی معاملات جو ہے خان صاحب کی ہدایت کے مطابق نہیں چلائے جا رہے، اختلافات موجود ہیں، اور ابھی تو خبریں سامنے بھی آ چکی ہیں. بالکل خان صاحب کی ہدایت کے مطابق چلایا جا رہا ہے. تھوڑی بہت کنفیوژن ہونا فطری عمل ہے، کیونکہ خان صاحب باہر آگے فیصلے چینج کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہیں، کوئی فیصلے چینج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ خان صاحب کے فیصلے چینج ہو. اچھا، علی محمد خان صاحب، آپ نے گزشتہ روز بیان دیا کہ وکلا کو وکالت کرنی چاہیے، جو پولیٹیشنز ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو سیاست کرنی چاہیے، لیکن برے وقت میں وکلا سامنے آئے تو کیا اب ان کو سامنے نہیں آنا چاہیے؟ پھر تو اگر وکیلوں پہ سیاست کی پابندی ہے، پھر تو سب سے پہلے مجھ پہ لگنی چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی بات کل آپ کو کوٹ کیا جا رہا تھا مختلف، شاید غلط ہوا ہوگا. علی امین خان جب خان صاحب سے ملے تھے تو اس کے بعد میری علی امین خان سے گفتگو ہوئی، اور وہ بڑے خوش تھے کہ خان صاحب سے انہوں نے ساری باتیں ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں. اس پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ اچھا ہوا مشکل وقت میں وکلا نے ایک زبردست کردار ادا کیا، لیکن اب سیاسی چینل بھی کھل گئے تو اس سے فیصلہ سازی مزید بہتر ہوتی ہے. پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، اس پر کیا ریبٹل دیں گے؟ واقعی اختلافات ہیں؟ میں اس پہ تھوڑا سا دیکھیں، میں اختلافات کی بات نہیں کروں گا. اختلافات نہیں ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، اور وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے. کیا نون میں نہیں ہے؟ شاہد خاقان صاحب کو آپ کدھر پلیس کرتے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی میں نہیں ہے؟ جی، اتحاد اور ٹکٹ کی خبروں میں کون سا ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے؟ یہ تو سراسر جو ہے وہ معاہدوں کی بھی خلاف ورزی ایسا لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہے، اور فیصلوں کی خلاف ورزی نہیں، وہ آپ کو لگ رہا ہے. باقی پارٹی کے فیصلے خان صاحب کے حکم پہ اور کور کمیٹی کی ڈائریکشن پہ اور بیرسٹر گوہر صاحب کی نگرانی میں ہو رہا ہے. سنی اتحاد کے 3000 ٹکٹ جاری ہوئے تھے، جبکہ اگلے دن بلے باز کے ٹکٹ جاری ہو گئے. وہ کس کی منظوری سے ہوئے تھے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، جس مشکل حالات میں آپ کی تحریک انصاف کھڑی رہی ہے، آپ بھی ماشاءاللہ صحافت کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ مرد تو مرد خواتین کے ہاتھ سے نامینیشن پیپرز چھینے گئے، ہمارے ممبران کو اٹھایا گیا، ان کی وفاداریاں چینج کی گئیں، ان کو غائب کیا گیا، پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا؟ کیا یہ عام حالات تھے؟ مشکل حالات میں میں کہوں گا کہ پارٹی لیڈرشپ نے کردار ادا کیا، اور ان حالات میں مشکلات میں تکلیفیں آتی ہیں، اس سے آپ کے حوصلے پست نہیں ہوتے. ایک سوال کا جواب دے دیجیے علی محمد خان صاحب، یہ بتائیے. حامد رضا صاحب کھڑے ہیں نا، نہیں، اس وقت بلے باز مکر گیا. ایک سوال کا جواب دے دیجیے علی محمد خان صاحب. علی ظفر صاحب نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانا غلط فیصلہ تھا، غلطی تھی. اس کے ساتھ ساتھ رؤوف حسن صاحب نے بھی کہا کہ غلطی تھی. اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل صاحب نے بھی کہا کہ غلطی تھی. لیکن کل بیرسٹر گوہر صاحب نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ غلطی نہیں تھی، ٹھیک فیصلہ تھا. وہ مسئلہ تو کل کا حل ہو چکا ہے. صاحبزادہ حامد صاحب اور علی ظفر صاحب اور مروت بھائی تینوں اکٹھے آئے تھے کور کمیٹی میٹنگ میں. ٹھیک، بہت شکریہ.